ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی براڈ شیٹ کی اور $2 ارب کی، اور یہ جو کچھ بھی ہوا مکا یہ کیسے ہوا اور کون کون ذمہ دار تھا، اس کے بارے میں اب کمیٹی معرض وجود میں آ چکی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک وضاحت بھی کی ہے، کیونکہ خبریں یہ چھپوائی گئی تھیں کہ جناب آج پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک یادداشت پیش کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو، جس میں فارن ایڈٹ فارن فنڈنگ جو کیسز ہیں ان کو جلد سے جلد نمٹانے کی مطالبہ کیا جائے گا. لیکن پھر کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا، کوئی بھی تحریری چیز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہ دینا، کیونکہ مقدمات جو پینڈنگ ہیں تحقیقات تو مسلم لیگ نواز کی بھی ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی ہو رہی ہیں، جے یو آئی کی بھی ہو سکتی ہیں. لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحریری طور پہ کچھ نہیں دینا، بس آپ ہو کے اپنا پولیٹیکل سکورنگ کر کے واپس آ جائیں. اور آج وہی کچھ ہوا اور پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوئی. جی صاحب، جو بڑی بڑی پارٹی ہے نا، آج میں نے کب بتا رہا ہوں، وہ آپ نے سنا ہوگا نا، فیوچر از برائٹ. جی ہاں، تو آج آپ کو لطیفہ سیاسی بتا دیتا ہوں. پیپلز پارٹی بھی آؤٹ فنڈنگ کی وجہ سے، نون لیگ بھی آؤٹ فنڈنگ کی وجہ سے، جی ہاں، پی ٹی آئی بھی بالکل آؤٹ فنڈنگ کی، اور حکومت سے بھی آؤٹ، اسمبلیوں سے بھی آؤٹ. تو اس ساری صورتحال میں جو حجرے شاہ مقیم تھے، ایک جٹی عرض کرے 5-7 مرن گوانڈنا تے باقیاں نو تاب چڑھے تو وغیرہ وغیرہ، اور گلیاں ہو جن سنیاں بچ مرزا یار پھرے. تو اس سارے میں اب اگر ون پارٹی جو ایک پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ، جس کے سربراہ صاحب وزیر اعظم شجاعت حسین ہے، وہ بچ جائے گی. ان کے وہ کاغذ ان کے ٹھیک ہے سارے، اور وہ مطلب ہے ایک ہے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق کام کرتی رہے گی، باقی سارے نیل اور ون پارٹی رول ہو جائے. صاحب میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ خبر لطیفہ سنا دوں. نہیں یہ لطیفہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ریاستی ادارے چاہیں، آئینی ادارے چاہیں، رول آف لا قانون کی حکمرانی چاہیں، تو یہ سب کا سب آؤٹ ہو جائیں گے، اور جو استعفیٰ نہیں دے گا وہ ڈسکوالیفائی اگلے 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے. اور ایک جماعت بچے گی، بلکہ 2 بچیں گی، جماعت اسلامی، پاکستان مسلم لیگ کاف، عوامی نیشنل پارٹی. یہ جماعتیں بچیں گی جو کہ قائم و دائم رہیں گی. ایم کیو ایم پاکستان بھی بچ جائے گی، اور ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے. تو ان کو بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے. اب آگے اب اگلی جو خبر ہے چوہدری صاحب، پہلے تو گورنمنٹ آف پاکستان آج اعلان کیا ہے جناب وفاقی وزراء نے کہ براڈ شیٹ کو آگے کیسے لے کے جایا جائے گا. سنائیے جی. آج کیبنٹ میں براڈ شیٹ انکوائری جو کہ منسٹریل کمیٹی تھی، اس کی سفارشات پہ ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ براڈ شیٹ کیس کی تحقیقات کرے گا. اس کے جو ممبران ہیں، ایک فارمر جج آف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ، سینئر آفیسر فرام ایف آئی اے، سینئر لائر اپوائنٹڈ بائی پرائم منسٹر، اور اٹارنی جنرل آفس. یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، یہ تحقیقات کرے گی. اب یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا اور $28 ملین کیسے دیے گئے؟ پھر یہ کہا گیا کہ درمیان میں پھر یہ بات بھی ہوئی کہ مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف فیملی پیسے دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ سلسلہ گفتگو کا کیسے شروع ہوا ذرا سنائیے جی. زبیر 25 دسمبر 2018 کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب پیسے لیں اور ہمیں جانے دیں. سنائیے جی. علیمہ خان کا کیس جو ہے وہ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ صرف پینلٹی سے ختم ہو جائے گا؟ اگر پینلٹی سے ختم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا. تو کیا غلط کام کی سزا ایک پینلٹی ہے؟ اور اگر پینلٹی ہے تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کے لیے کیوں نہیں اویلیبل ہے؟ اس کا جواب جی فیصل واڈا صاحب نے دیا، اور انہوں نے ایک کلیم کیا. وہ کیا تھا وہ بھی سن لیں. یہ ہے 26 دسمبر 2018. میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں $2 بلین اندر خان نے نواز شریف صاحب نے آفر کر دی ہے. کس کو؟ میسج کیا گورنمنٹ کو کہلائیں گے نا. $2 بلین کے معافی کا دیں. میں نے آپ کو آج سے 3 مہینے پہلے بھی آپ خبر دے رہے ہیں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اور 2 بلین سے اوپر کا اماؤنٹ بیٹوں نے منع کر دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے $2 ارب آفر کیے؟ بالکل کیے. کہ میرے سے $2 ارب لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں. $2 ارب دیٹس اے پلی بارگن. اس کو پلی بارگن کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نواز شریف صاحب $2 ارب دینے کے لیے تیار. $2 ارب لے لیں، مجھے باہر جانے دیں.
اس سے زیادہ آئی تھی اس وقت، اس سے زیادہ بیٹے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا اس کو پلی بارگین کہا جائے؟ یہ کاشف کا سوال تھا، تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی سمجھیں. یہ ہو گیا. اب فواد چودھری صاحب اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، وہ بھی وفاقی وزیر ہیں، فیصل واڈا صاحب بھی وفاقی وزیر اور فواد چودھری صاحب بھی وفاقی وزیر. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. اب این آر او کا جو معاملہ ہے، میں نے جس طرح سے عرض کیا، آپ کی تاریخ ہے اور یقینی طور کے اوپر آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ کے بڑے اب بھی بات کر رہے ہیں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بتائیں نا، یہ بتاتے ہر نہیں بات ہیں. ٹیلی ویژن پہ نہیں بتا کیوں نہیں ہو بالکل جی، ہر بات ٹیلی ویژن پہ نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ وفاقی وزیر تھے، ان کی اپنی مجبوریاں تھیں کہ بات چیت چل رہی ہے، اور واقعتاً بات چیت چل رہی تھی. اور یہ بات پھر ہم نے خود اپنے پروگرام میں بتائی 28 اگست 2019 کو. اچھا، میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز شیئر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ خوشخبری ہے مسلم لیگ نواز کے کارکنوں کے لیے کہ نواز شریف صاحب کچھ عرصے کے بعد چند ہفتوں میں، اور چند ہفتوں سے مراد زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے کر لیں آپ، باہر آ جائیں گے. اچھا، نواز شریف صاحب پلی بارگین ہو گئی ہے، فائنل بات چیت چل رہی ہے. پھر جناب معاملہ شروع ہوا کہ پیسے کتنے دیے جائیں گے، کیسے دیے جائیں گے، کتنے دیے جا رہے ہیں، سودا کتنے میں ہو رہا ہے. سوالات آنا شروع ہو گئے مارکیٹ میں، میڈیا مارکیٹ میں، اور پھر ایک پریس ٹاک میں سوال بھی کیا گیا وفاقی وزراء سے، لیکن چونکہ وفاقی وزراء ٹیکنوکریٹ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کا ایک ایک لفظ کل کو کیا مطلب نکال سکتا ہے یا ان کے لیے کیا مسائل پیدا کر سکتا ہے. سنیے جی سوال اور جواب. پیچھے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ 10 ارب ڈالر وہ دے کے جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 20 ارب، کوئی کہتا ہے 25 ارب ڈالر. آپ وزیر خزانہ ہیں، آپ بتائیں کہ کتنے ارب ڈالر میں ڈیل ہوئی ہے. ابھی آخری سب سوالوں کے جواب پتہ ہے کون دے گا؟ شبر زیدی. سب سوالوں کے جواب کون دے گا؟ شبر زیدی. اور یہ کہہ کے حفیظ شیخ صاحب بالکل پتلی گلی سے نکل دیے. چودھری صاحب یہاں تک پھر میں آگے مزید شارٹ سنواتا ہوں آپ کو. یہ آپ بھی بتاتے رہے ہیں کہ جناب 1 ارب ڈالر کوئی ادھر گیا، 1 ارب ڈالر ادھر گیا. کچھ چیزیں پھر میں مزید بھی بتاؤں گا، بتائیں. نہیں تو آپ کو پتہ، میں نے پوچھا ہے کہ دبئی، سعودی عربیہ سے یو کے گئے $1 بلین، سعودی عربیہ سے سوئٹزرلینڈ، سنگاپور گئے، ایک سٹینڈرڈ نام کا بینک ہے اس کے اکاؤنٹ میں، اور وہاں پڑے ہوئے ہیں. ان کا ایسٹس مینجمنٹ جو سیکشن ہے اس کے اندر یہ پاک ہوئے پیسے. تو 300 ارب تو یہی ہو گیا. اور ابھی یہ اٹ از ناٹ اینڈ آف دی اسٹوری. آپ کسی شبر زیدی صاحب کو اور 2-3 جو بندے نوئنگ ہیں ان کو بلائیں شو میں، ہم ذرا اوپن ڈسکشن کرتے ہیں، خواہ لمبا ہو جائے پروگرام. اچھا صاحب یہ ماجرا ہے کیا؟ اگلی بات سنیں، پاکستانی پیسہ جو باہر ہے. اگلی بات سنیں. فواد چودھری صاحب نے پھر کہا کہ پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے، ذرا سنائیے جی. میں ہم نے دیکھیں جو وعدے کیے تھے پرائم منسٹر صاحب نے، ہم نے الیکشنوں سے پہلے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی قسطیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشکن بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور امید ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے ان کی بھی قسطیں ہیں وہ جلدی آ جائیں. کیونکہ دیکھیں ہمیں کسی کو جیل میں رکھنے کا شوق نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس آئے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.